الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، الہادی پروگرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مشتمل حیات طیبہ کے بیان پر اور مختلف آپ کی زندگی کے پہلوؤں پر کے بیان پر مشتمل یا مضامین پر مشتمل آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور مستند تفاسیر کی روشنی میں حتی الامکان اس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح فرمائی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے انہیں چند احکامات کے ساتھ آزمایا تو آپ نے ان احکامات کو پورا کر دکھایا۔ یعنی بڑا کمال ہوتا ہے ایک شخص کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی فعل کا، کسی کام کا مکلف بنائے، چاہے ارتکاب کے اعتبار سے یعنی کرنے کے اعتبار سے کہ کرو وہ کر کے دکھا دے، یا اجتناب کے اعتبار سے یعنی رکنے کے اعتبار سے کہ رکو اور وہ رک کر دکھائے۔ یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی بہن تو اتنے مجبور ہو، جیسے میں نے کہا تھا کہ مجبور و بے بس سے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ جی ہم سے یار گناہ نہیں چھوٹتے بھائی، ہم اس برائی سے کم از کم نہیں بچ سکتے، یار یہ عادت تو اتنی گندی پڑ گئی ہے نا کہ اس سے چھٹ ہی نہیں سکتی یہ عادت۔ یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا، بے بس سمجھنا، نفس و شیطان کے سامنے بالکل بچہ سا تصور کر لینا، یا جیسے ایک انسان کے سامنے بندھا ہوا بے بس جانور یا گدھا ہوتا ہے کہ ڈنڈے مارتے ہیں وہ چلنے پہ مجبور ہے، اس طرح اپنے آپ کو سمجھ لینا یہ بالکل غلط ہے۔ ہم الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں، اور اشرف المخلوقات کا مطلب تمام مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے بزرگ ترین انسان ہے۔ تو لہٰذا شیطان بھی ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، اور دیگر جانور بھی ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلیں تو ہم ان سب سے افضل ہیں۔ ہر فرشتے سے ہر مسلمان افضل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال عام فرشتوں سے ایک عام مسلمان یقیناً اگر وہ شریعت پر چلتا ہے تو افضل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ انسان نفس و شیطان کو نہ پچھاڑ سکے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ممکن بنایا ہے، بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مواقع نہیں ملتے ہیں، ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، ایسے طرز عمل اختیار کیے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں یہ ناممکن لگتا ہے، ناممکن ہے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان اپنے لیے اس کو ممکن سمجھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر اس ممکن کو پریکٹیکلی طور پر ممکن بنانے کے لیے اور حقیقت بنانے کے لیے سنجیدہ عملی کوشش انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن احکامات کا مکلف بنایا، اور پھر ہم بھی غور کر رہے تھے کہ ہم ان احکامات کے مکلف اس انداز سے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ یعنی مکلف تو اللہ نے ہمیں بنا ہی دیا ہے، لیکن ہم اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنجیدگی سے پورا کرتے ہوئے اپنے لیے مدح کے کلمات حاصل فرما رہے ہیں، اور ہم مطلب ایک ادنا امتی ہونے کے باوجود ان کے طریقوں پہ نہ چلیں اور خوش فہمی کا شکار رہیں۔ دیکھیں نا، وہ نبی ہیں، نبی کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ مقرب بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو غفلت کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں کہ خوش فہمی کا شکار ہو جائیں، لیکن نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم کچھ نہ کر کے بھی اتنی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ بس یعنی گمان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ضرور بخشی دے گا۔ تو ہم اگر کوئی ہمیں سمجھاتا بھی ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں یار ہمیں زیادہ نہ کہو، یار اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ اچھا، تمہیں تو بخش دے گا بھائی، باقی سب نے کیا بگاڑا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے، عذابات قبر میں مبتلا ہوں گے، انہیں کیوں پکڑا جائے گا؟ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں کار فرما ہوگی؟ تو یہ غلط خیالات ہیں کہ ہم اپنے بارے میں ایک ایسا حسن ظن قائم رکھیں کہ جو ہمیں گناہوں پر دلیر کرتا چلا جائے، یہ سعادت مندی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور ان افعال و اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، ان سے متعلقہ احکام کو اختیار کیا، ان کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات سمیٹے۔ لہٰذا کہتے ہیں آگے جو آیت کریمہ جس میں ان احکام کا تذکرہ ہے، جو سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔
گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا یا یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کی امانتیں ان تک واپس پہنچائیں، تو آپ نے اس کے مطابق کام کر کے دکھایا، اور اسی طریقے سے وعدہ پورا کیا آپ نے، وعدہ خلافی کبھی نہیں فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی۔ تو یہ دو چیزیں بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اور امانت کا تصور کچھ دن پہلے بھی میں نے کسی ضمن میں عرض کیا تھا کہ امانت صرف مال کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اسے پورا کرنا بھی ایک امانت ہے۔ اسی طرح وعدہ جو ہے یہ بھی ہم بعض اوقات اقرار کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کوئی کیا تھا۔ جیسے کسی نے کہا کہ یار آپ فلاں جگہ مجھ سے ملیں گے، کل آ جاؤ گے؟ ہاں جی آ جائیں گے۔ پھر جب ملتے تو بولتے ہیں یار وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا۔ تو وعدہ کہتے ہی اقرار کو ہیں، جب آپ اقرار کر لیتے ہیں کسی شخص سے کسی کام کا جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے، تو یہی اس کام کا وعدہ ہے۔ تو یا تو وعدہ ہی نہ کریں، اور وعدہ کریں تو اس کو بالکل پورا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو خصوصاً بعض ایسی فیلڈز ہیں جن سے وابستہ لوگ اکثر وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یہ اکثر جو کوئی مال تیار کر کے دینے والا معاملہ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، جیسے درزی صاحب ہیں، کوئی مکینک حضرات ہیں، کوئی کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کا کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، فرنیچر وغیرہ کا، یہ اس طرح مزدور وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹھیکیدار ہوتے ہیں، یہ آرڈر پکڑنے کے لیے فوراً پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، جی فکر مت کریں انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر دے دیں گے، 4 دن میں دے دیں گے۔ لیکن یہ گاہک کو پھنسانا ہوتا ہے، پھنسا لیتے ہیں، اس کے بعد 10 کام اور پکڑ لیتے ہیں، پھر اس بیچارے کو جھوٹے وعدے، اچھا کل لے لینا، اچھا پرسوں لے لینا، بس یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، جھوٹ بول کے اس بیچارے کو آگے کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں سوچتے کہ آج یہاں پر زبان سے نکلنے والے یہ چند الفاظ جن کے ذریعے ہم وقتی طور پہ سامنے والے کو بے وقوف بنا کر عارضی فائدے حاصل کر رہے ہیں، کل میدان معاشر میں یہی الفاظ کس قدر ہمارے لیے مصیبت کا باعث بننے والے ہیں۔ تو اس لیے اس کو چونکہ منافق کی نشانی اور علامت قرار دیا، ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ کسی سے وعدہ نہ کریں، اور وعدہ کریں تو اس کو بالکل پورا کریں، اور جب اور اگر بالفرض کسی صحیح عذر کی بنا پر وعدہ پورا نہ کر سکیں تو فوراً اپنے مسلمان بھائی کو بتائیں کہ میں کس وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا، تاکہ وہ آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہے 2 بجے آپ سے مل رہا ہوں، اور اچانک مثلاً 1:30 بجے گھر پر مہمان آ گئے اور کوئی خاطر تواضع کرنے والا نہیں، اب میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ 2:30-3 بج گئے، وہاں بیچارے انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک فوراً فون کر کے بتا دیا جائے کہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں کیونکہ گھر پہ مہمان آ گئے، یا بالفرض اگر فون کرنے کا موقع بھی نہ ملا کہ بعض وقت توجہ نہیں رہتی ہے اور پھر بعد میں ایک دم ذہن میں آتا ہے کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو آدمی فوراً وضاحت کر دے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ہی اتنا زیادہ ناقابل اعتماد بنا چکے ہوتے ہیں کہ قسمیں بھی کھانے کے باوجود سامنے والا یقین نہیں کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے وقار کو گرا دیں کہ کوئی ہماری کسی بات کا یقین نہ کرے، یا کرے تو صرف جب تک ہم قسم نہ کھا لیں تب تک نہ کرے۔ یہ بڑا اسٹیج ہوتا ہے، بہت بڑا اسٹیج ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ جب ہم اپنے وقار کو نچلے اسٹیج پہ زائل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ لوگ عام بات میں ہمارا یقین نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم قسم کو شامل نہ کریں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اتنی کثرت سے انسان قسم کھاتا ہے کہ اس کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بولتے ہیں کہ یہ تو قسمیں کھاتا رہتا ہے، تو پتہ نہیں سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی قسم کا اعتبار بھی معاذ اللہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی قسم کا اعتبار ختم ہونے کا مطلب کیا ہے، آپ غور کریں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے کہ خدا کی قسم میں آؤں گا، یا خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہوتے، گویا کہ پھر اس کے زبان سے نکلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی اہمیت خود اس شخص نے ان لوگوں کی نگاہوں سے کم کر دی، اور وہ لوگ پھر یقین نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر اس کی بات کو رد کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بری چیز ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا، تو آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ جیسے میں نے ترتیب آپ کو بتائی کہ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ ہی نہ کریں، اور وعدہ کریں تو پھر حتی الامکان پورا کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیچ میں عذر لاحق ہو جائے
تو پھر فوراً انفارم کریں اور بدگمانی دور کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں وہی حضرت ابن عباس اشارہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ نماز کا بھی مکلف بنایا گیا اور آپ نے نماز کو ادا کیا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کبھی ترک نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام کھڑا کروں اور بلال کو اپنے ساتھ لوں اور وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر میرے ساتھ جائے اور پھر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ معاذ اللہ کو صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح نہیں کرتے تھے، یہ منافقین ہوتے تھے جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، ان کے بارے میں سرکار نے کلام فرمایا۔ لیکن غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کبھی نماز قضا نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی، اسی طرح کوئی اللہ کا ولی آپ کو جو واقعی ولی ہیں وہ ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ انہوں نے نماز کو ترک کیا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنا دور کی بات جماعت کے ترک پر اس طرح ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہوں، اور پھر اس کے باوجود ہم نمازوں میں سستی کریں، ہمیں نمازیں بوجھ محسوس ہوں، نماز پڑھنا بڑا دشوار گزار کام لگے، تو یہ بہت ہی مطلب بیماری باطن کی دلیل ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا باطن خراب ہو چکا ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا خوف کیے بغیر ہم بے دردی کے ساتھ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز باقاعدہ وقت پر ادا کریں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہم ان کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی شکرانہ تو روزانہ ہونا چاہیے نا۔ جب روزانہ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی روزانہ شکرانہ ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہم نگاہ اٹھا کے استعمال کرتے ہیں تو اس نگاہ اٹھنے کا بھی شکرانہ ہو۔ میں زبان سے ایک جملہ ادا کرتا ہوں، یہ جملے کی ادائیگی کی توفیق مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی شکر ہو۔ لیکن اگر ہم ہر چیز کا شکر ادا کریں گے تو بتائیے کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم مطلب اس کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اگر اس کا مطالبہ یہ ہوتا کہ جب تم میری نعمت کو استعمال کرو گے کچھ نہ کچھ اس کے لیے اس کے اظہار تشکر کے لیے عمل اختیار کرو یا کوئی صدقہ وغیرہ کرو، تو بتائیے ہم تو کیا کرتے پھر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت کرم نوازی سے، اپنی رحمت کاملہ سے اور بڑی ہی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے فضل و کرم کی ہم پر ایک سمجھ لیں بارش نشاور کر دی ہے کہ پہلے 50 نمازیں فرض کیں، لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مسلسل کے بعد ان 50 کو 5 میں بدل دیا، 5 نمازیں پڑھ لیں بس۔ لیکن پھر سفر معراج پر یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، لیکن آپ کے کہنے پر میں نے ان کو 5 کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی امت ان 5 نمازوں کو ادا کرے گی تو ثواب میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا، تو ہمیں ثواب 50 کا ہی ملتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر 5 نمازیں صرف ہم پر فرض ہیں کہ 5 نمازیں ادا کریں۔ یہ نعمتوں کو شکرانہ بھی تصور کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک عظیم طریقہ بھی ہمیں دے دیا گیا، تو ہم نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نماز پڑھیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ خصوصاً ہماری وہ بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو کہیں مطلب وضو کرنے کے سلسلے میں کوئی دقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے، لیکن وہ بھی چھوٹے چھوٹے عذر بنا کر نمازیں قضا کرتی نظر آتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں جی میری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر، کبھی کہتی ہیں کہ پڑوسن آ کے بیٹھ گئی تھی، کبھی کہتی ہیں مجھے بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، کبھی کہتی ہیں میں کام کر کر کے اتنا تھک جاتی ہوں کہ میں پڑھ نہیں سکتی ہوں۔ تو اسی طرح ہماری بہنیں غور کریں کہ ہماری بہنوں اسی طریقے سے عذر اور ہیلے بہانے کر کر کے اگر نمازیں چھوڑتی رہیں تو کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، آج نہیں تو 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد تو آپ مریں گی، آپ کو بھی اٹھا کے لوگ قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ جب آپ اکیلی قبر میں پڑی ہوں گی، اب آپ بتائیے کہ آپ کی ہنڈیا، آپ کی پڑوسن،
آپ کا باتیں کرنا، آپ کا تھکنا، یہ آپ کے لیے باعث نفع ہوگا یا نماز کو ادا کرنا؟ اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ جی یہ 5 وقت کی نماز جو بمشکل اگر ٹوٹل ٹائم لگائیں تو 1 گھنٹے میں ادا ہو جائے، بمشکل 1 گھنٹے میں، 23 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا، یہ اگر ہمیں بوجھ محسوس ہو تو سوچئے کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ اگر تو صرف کسی انعام سے محروم ہوتے تب بھی بہت بڑی حماقت تھی کہ ہم نماز کو قضا کرتے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف فضیلت سے محرومی ہے بلکہ سزا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ چیزیں پوری کریں گے ہم انہیں فردوس کا وارث بنائیں گے، یعنی جنت کے اندر داخل کریں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کیا، وہ یقیناً جنت میں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کریں گے۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے نماز کی پابندی کا شعور بیدار کرنا چاہیے، خصوصاً جیسے میں نے بہنوں کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے خاص طور پہ نماز پڑھیں تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر نماز کا جذبہ حاصل کریں، نماز کی ترغیب حاصل کریں۔ اگر ہم خود اپنے بچوں کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے یا بچوں کو نہیں سمجھائیں گے یا انہیں سمجھائیں گے خود نہیں پڑھیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر بچے بھی نماز سے بے رغبت ہوں گے، اور جو ماں باپ جو گھر کے بڑے خود اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے نماز سے بے رغبتی کی طرف مائل کر دیں، چاہے دانستہ طور پہ نہ کریں، تو سوچئے کہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ وہ بچے میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آیت کی تفسیر کر رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول تو یہ تھا کہ یہ 30 چیزیں تھیں جن کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا، وہ آج ہم نے بیان مکمل کیا۔ دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تاحیات ان چیزوں کو پورا کر کے دکھایا۔ لہٰذا آپ یہ فرماتے ہیں، یہ بھی تفسیر خازن کے حوالے سے ہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 10 چیزوں کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور فرمایا کہ ہن الفطرہ، یہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام نہ بھی ہوں تب بھی طبیعت انسانی ان چیزوں کو محبوب رکھتی ہے۔ فرمایا کہ 5 تو ایسی ہیں جو سر سے تعلق رکھتی ہیں، اور 5 ایسی ہیں جو بقیہ بدن سے تعلق رکھتی ہیں۔ 5 جو سر سے تعلق رکھتی ہیں ان میں ایک ہے مونچھیں کاٹنا، دوسرا ہے کلی کرنا، تیسرا ناک میں پانی چڑھانا، چوتھا مسواک کرنا، اور 5واں سر کی مانگ نکالنا۔ یہ 5 کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان 5 چیزوں کا اللہ نے مکلف بنایا۔ اور جو بدن میں 5 ہیں وہ ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، منہ زیر ناف صاف کرنا، ختنہ کروانا، اور پانی سے استنجا کرنا۔ اور یہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ تمام چیزیں فرض تھیں، اور ہمارے لیے بہت سی چیزیں ان میں سے سنت ہیں۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں یہ وہ کام ہے جو فطرت بھی چاہتی ہے، طبیعت چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کاموں کو لازم قرار دیا، اور آپ تاحیات ان کاموں کو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کی مدح فرمائی، اور قرآن میں آپ کا ذکر ہوا، اور باقاعدہ تعریف کے ساتھ ذکر ہوا۔ تو آپ اور ہم بھی اس پر تھوڑا سا غور و تفکر کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہے مونچھ کا مسئلہ جو ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مونچھ کاٹا کرتے تھے۔ دیکھیں مونچھ کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹوں سے اوپر مونچھیں ہونی چاہیے، ہونٹ پر مونچھوں کے بال نہ آئیں، کیونکہ یہ ویسے بھی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر مونچھوں کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں تو اس پہ جراثیم ہوتے ہیں، جب پانی پئیں گے مونچھوں کے بال اس پہ لگیں گے تو پانی کے ساتھ جراثیم اندر جا کر بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے اب مونچھوں کے سلسلے میں 2 طرح کے اعمال ہیں۔ بعض اوقات تو باریک بالکل مونچھیں کینچی سے باریک کر لیں، جیسے بھوموں کے بال بالکل باریک سے ہوتے ہیں، یعنی دبے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مونچھوں کے بال ہونے چاہیے، اور بعض بالکل صاف کرتے ہیں، اس طرح پھیر لیتے ہیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن اس پہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔